پہلی نظر پڑتی ہے، اور جو دعا کرے اللہ اس دعا کو رد نہیں بلکہ قبول کر لیتا ہے. سبحان اللہ. اپنے بارے میں، اپنے اہل و عیال، اعزا و اقربا کے بارے میں اگر دعا کرے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں قبول کر لیتا ہے. سبحان اللہ. جو ہی حضرت ابراہیم بن ادم چلے اور حدود حرم کو پہنچا، کہا کہ اب خانہ کعبہ کو دیکھ لوں. خانہ کعبہ غائب ہے، نہیں ہوا، غائب. اب کہ اتنا لمبا سفر کر کے یہاں تک پہنچا خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے، کہا بھائی. اب وہیں سے دعا کی سر سجدے میں رکھا، کہا پروردگار خانہ کعبہ غائب ہے نہیں، ہوا کیا؟ ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے ابراہیم بن ادم، جس کے منتظر اور جس کے طالب تو تھا، جس کے لیے تو آیا تھا کہ جاؤں خانہ کعبہ کو دیکھوں، ایسا ہی منتظر خانہ کعبہ تھا کہ اس رابعہ بصریہ کو میں دیکھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے تو شاعر لکھتا ہے کہ خدا والے دلوں کی بستیاں آباد کرتے ہیں، خدا والے دلوں کی بستیاں آباد کرتے ہیں، اسیر کفر سے ہر قید کو آزاد کرتے ہیں، ہر قید کو آزاد کرتے ہیں. اور بیت اللہ چلا آتا ہے خود ان کی زیارت کو، بیت اللہ چلا آتا ہے خود ان کی زیارت کو جو صمیم قلب سے مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. خانہ کعبہ غائب، کہا خانہ کعبہ بھی منتظر تھا، وہ بھی چلا گیا کہیں زیارت کے لیے. اتنا سننا تھا، کہا کوئی نہ کوئی بندہ یا بندی ضرور ہے دنیا میں، اس کے لیے خانہ کعبہ گیا ہو. دعا کی پروردگار اب میں چاہتا ہوں خانہ کعبہ بعد میں دیکھو، پہلے اس انسان اللہ کا بندہ ہو یا بندی، پہلے میں اس سے ملاقات کروں، پہلے اس کو دیکھو. اس لیے جس کے منتظر خانہ کعبہ ہے، میں بھی ابراہیم اب اس کا منتظر بن گیا. سبحان اللہ. جب دعا کی اللہ نے قبول کیا، نام اور پتہ بتا دیا. اچھا شیر بکری کو دیکھے تو کھا جائے گا نا، ان کا کام ہے شکار کر لینا. لیکن ایک گھاٹ میں ہو، ایک گھاٹ میں ہو، ایک جنگل میں شیر اور بکری، سبحان اللہ، کیسے صلح کر لیا. گئے ابراہیم بن ادم چلتے، اب بصرہ کی طرف آ گیا. اب خانہ کعبہ کا دیدار کا تمنا ختم، اب بصرہ کی طرف. بصرہ پہنچے، رابعہ بصریہ جہاں کا پتہ بتایا تھا اس گاؤں پہنچے، لوگوں سے پوچھ تاچھ کی کہ آیا کوئی ایسی بندی ہے رب کی؟ کہا ایک دیوانی سی بندی ہے، پھٹے پرانے کپڑے میں رہتی ہے. اللہ اکبر. اللہ راضی ہو جائے تو سب راضی ہو جاتا ہے. پھر جیتے جی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام بہت بلند بالا کر دیتا ہے. کسی کی باپ کی اتنی طاقت نہیں کہ کسی کو عزت دے، کسی کو ذلت دے. عزت وہی دیتا ہے، ذلت وہی دیتا ہے، اسی کے دستے قدرت میں ہے. اللہ جسے بڑھانا چاہے کوئی گھٹا نہیں سکتا، اور جسے گھٹانا چاہے کوئی بڑھا نہیں سکتا. اس لیے یقین ہو اللہ کی ذات پر، اگر رب کو تم نے راضی کر لیا تو اپنے آپ سب تجھ سے راضی ہو جائے گا. وہ چلے، وہاں کا پتہ بتایا، اس گاؤں میں پہنچے، لوگوں سے پوچھ تاچھ کی. لوگوں نے بتایا ایک دیوانی سی عورت ہے، دیوانگی سی اس میں تاری رہتی ہے، ہمیشہ پاگل سی رہتی ہے. کہا ہے کہاں؟ کہا کہ دین بھر گھر پہ نہیں رہتی ہے، وہ تو جنگل پہ رہتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے، وہی رب کو مناتی ہے، وہی رب کی عبادت کرتی ہے. شام کو پلٹ کے گھر کو آتی ہے، دین بھر رہنا اس کا جنگل ہی میں ہے. وہ بکریاں چرایا کرتی ہے، بکری کو دیکھ بھال کرتی ہے، اور رب کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھا کرتی ہے. پتہ بتایا، اسی جنگل میں پہنچا، دیکھتے ہیں کہ رب کی بندی ہے اور نماز میں کھڑی ہے. سبحان اللہ. رب کی بندی ہے، نماز میں کھڑی ہے. پلٹ کے دیکھا، کیا ہے؟ بکریاں ہے، اور بکریاں کا دیکھ بھال شیر کرتا ہے. سبحان اللہ. نگہبانی شیر کر رہا ہے. آیا بکریاں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، شیر ہے. وہ تعجب میں پڑ گیا کہ آیا ادھر بکری اور شیر ایک طرف، ایک جگہ، ایک ہی میدان میں چر رہا ہے، اور ادھر یہ رب کی عبادت کر رہی ہے. آیا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. اب پوچھ لیا جائے. اس پتہ کے مطابق پہنچ کر دیکھا کہ سلام میں ہے، رکعت پوری کی، سلام پھیرا، پردے میں ہے. وہ کہا السلام علیکم، السلام علیکم. جواب ملا ہے وعلیکم السلام یا ابراہیم بن ادم. اور تعجب میں پڑ گئے حضرت ابراہیم بن ادم، اور تعجب میں پڑ گئے کہ آنے والا میں ادھم سے آیا ہوں، خانہ کعبہ ہوتے ہوئے یہاں
میرا نام اس کو کس نے بتایا؟ آیا میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب بھی دیا تو میرے نام کے ساتھ جواب دیا، وعلیکم السلام یا ابراہیم بن ادم۔ آیا حضرت ابراہیم بن ادم آیا جواب سوال کرتے ہیں، اے نیک بندی، اے عابدہ بندی، اے زاہدہ طیبہ طاہرہ راکیہ ساجدہ، اللہ کے نیک بندی ذرا یہ تو بتاؤ میرا نام کس نے بتایا؟ آیا تم نے جواب میرا نام کے ساتھ دیا، تم کو کس نے بتایا؟ تو اس بندی نے جواب دی، رابعہ بصریہ نے جواب دیا، جس نے میرا پتہ بتایا اس نے تیرا نام بھی بتایا۔ جس نے میرا پتہ بتایا اس نے تیرا نام بھی بتایا۔ اللہ نے رب میرا پتہ بتایا، اللہ ہی نے نام بتایا۔ کہا کہ اے نیک خاتون ذرا یہ تو بتا یہ صلح کب سے ہو گیا ہے بکری اور شیر میں؟ یہ صلح کب سے؟ ارے بکری کا کام ہے، آیا اگر بکری کا کام ہے چرنا، لیکن اگر شیر آ جائے تو بھاگ جانا، شیر آ جائے شیر کا کام ہے بکری اگر دیکھ لے تو کھا جانا۔ یہ کب سے صلح ہو گیا ہے بکری اور شیر میں؟ تو رابعہ بصریہ نے جواب دیا، جب سے میرا اور اللہ کا صلح ہو گیا اس دن بکری اور شیر کا بھی صلح ہو گیا۔ پتا چلا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر ہر چیز اسی کے مطابق اسی کے تابع ہو کر زندگی گزارتی ہے۔